अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पैकर खौफ। वो गुज़िश्ता कई सालों से एक पागल खाने में बंद अपने पैकर खौफ से लड़ने में मसरूफ़ थी। ये कहानी जिस कदर नाकाबिले यकीन और अजीब है, इसी कदर सबक आमोज़ और हैरत अंगेज़ भी है। इस कहानी का सबसे अहम किरदार दिलनशीन की हस्ती है। कहानी का आगाज़ करने से कबल अगर दिलनशीन के ख़ानदानी या कुंबे के पस मंज़र को ज़रा सा उजागर किया जाए तो इस कहानी की बारीकियों को समझने में आपको कतई दिक्कत पेश नहीं आएगी। दिलनशीन एक सरकारी स्कूल के रिटायर हेड मास्टर हिदायतुल्लाह साहब की पहली बीवी मरियम की 7वीं और सबसे आखिरी औलाद थी। मर्द चाहे अमीर हो या गरीब, अगर वो औरतों के हुस्न व अदाओं के जाल में उलझने वाला मर्द हो तो वो अपनी जवानी में कभी किसी एक औरत का होके नहीं रह सकता। ना ही उसके दिल में अपने घर या बच्चों के लिए मोहब्बत होती है। हिदायतुल्लाह साहब भी अपनी जवानी के ज़ौम में गरीब और माली तंगी का शिकार होने के बावजूद औरतों के चक्कर में इस बुरी तरह फंसे हुए थे कि एक न दो 3 निकाह रचाने के बावजूद उनके अंदर की भड़की हवस की आग बुझी ना पाई। मरियम बानो से इनकी शादी उनके माँ बाप ने अपनी पसंद से करवाई थी। मरियम बानो चूँकि जिस्मानी लिहाज से एक पुरकशिश खातून थी, इसलिए हिदायतुल्लाह ने नहायत शराफत से 20 साल तक उनके खूटे से बंधे रहे। जब मरियम बानो ने इनके 7वें और आखिरी औलाद दिलनशीन को जन्म दिया तो वो गैर महसूस तौर पे मरियम बानो से दूर होते चले गए। और जब दिलनशीन 5 बरस की हुई तो एक दिन अचानक से मरियम बानो के सरापे को घूरते हुए हिदायतुल्लाह साहब के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि मरियम बानो अब उनके काम की औरत नहीं रही। उनका शबाब जलती हुई मोमबत्ती की मानिंद तेज़ी से पिघल के इख्तिदाम पजीर था। अब उन्हें मरियम बानो से ज़्यादा ज़रीना अख्तर में जिस्मानी कशिश महसूस हुई, जो उन्हें एक तकरीब में टकराई और इस इत्तिफाकिया मुलाकात के बाद दोनों के दिल में मोहब्बत की ऐसी आग भड़की कि दोनों हस्तियां चोरी छुपे मुख्तलिफ जगहों पर मुलाकात करने लगी। हिदायतुल्लाह की ज़रीना अख्तर में इस कदर दिलचस्पी बढ़ी कि उन्होंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाने में ताख़ीर नहीं की। बेवकूफ़ जाना और झटपट अपनी मोहब्बत को लफ्ज़ों में ढालकर ज़रीना अख्तर के सामने कुछ इस खूबसूरती से पेश किया कि मोहब्बत के मीठे बोल ने ज़रीना अख्तर का चैन व करार लूट लिया और इसने भी इनकी मोहब्बत का पुरजोश खैर मकदम किया। इस मोहब्बत भरी कहानी का अख्तिताम ज़रीना अख्तर और हिदायतुल्लाह के निकाह पे जाकर हुआ। जब हिदायतुल्लाह अपनी बीवी की हैसियत से ज़रीना अख्तर को अपने घर लाए तो मरियम बानो ने बहुत रोना पीटना मचाया। उन्होंने हिदायतुल्लाह साहब का गिरेबान पकड़ के अपना कसूर भी दरियाफ़्त किया, लेकिन हिदायतुल्लाह साहब ने उनका कसूर बताने के बजाय बेदर्दी से मारना और गालियाँ देना शुरू कर दी। मुझे अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही। अगर तू चाहती है कि मैं तुझे तलाक ना दूँ और तुझे तेरे साथ बच्चों के साथ बेघर ना करूँ तो तुझे खामोश तमाशाई बन के रहना होगा, वरना हिदायतुल्लाह साहब ने अपने लहू रंग निगाहों से मरियम बानो को घूरते हुए दानिस्ता धमकी के अल्फाज अधूरे छोड़ दिए। दरवाजे की ओर से झांकती दिलनशीन अपने बाप का ये रूप देखकर इस कदर सहम गई कि इसका पूरा वजूद शाख बरीदा की मानिंद कपकपा के रह गया। ऐसे में सामने बैठी लबों पे जहरीला तबस्सुम सजाए दिलनशीन को घूरती ज़रीना अख्तर इसे ऐसी नागन दिखाई देने लगी जिसने इसकी हस्ती बस्ती ज़िंदगी की पुरसुकून झील में अपना जहरीला फंड डाल के ना सिर्फ अर्ताश बर्पा कर डाला था, बल्कि मरियम बानो से इनका सर का ताज और दिलनशीन से इसका बाप छीन के अपने पल्लू से बांध लिया था। इसके नन्हे से दिमाग में नागन नुमा इस औरत के लिए खौफ सा जमकर रह गया। मरियम बानो भी लबों पर चुप की मोहर लगा ली। मरियम बानो की अपनी ज़िंदगी से खारिज कर देने के बाद हिदायतुल्लाह अगर ज़रीना अख्तर से भी वफ़ादारी निभाए जाते तो शायद एक बावफ़ा मर्द होने का खिताब पा लेते, लेकिन गरीब होने के बावजूद उनकी अय्याशाना तबीयत उन्हें एक औरत का बन के रहने ही नहीं दे रही थी।
22 سالہ زرینہ جب 42 سالہ ڈھلتی ہوئی عورت کا روپ اختیار کر گئی، اس نے ہدایت اللہ صاحب کو 5 بچوں کا درد سر بھی سونپ دیا تو وہ بھی ہدایت اللہ کے دل سے آہستہ آہستہ اترتی چلی گئی۔ زرینہ اختر سے منہ موڑ کر ہدایت اللہ صاحب اپنے لیے تیسری عورت یا بالفاظ دیگر یوں کہہ لیجیے کہ تیسرے جوان جسم کی تلاش میں سرگردہ ہو گئے۔ زینت محمود ان کے اسکول میں ٹرانسفر ہو کے آئی۔ ہدایت اللہ نے اسے اپنی زندگی ہی ٹرانسفر کر لیا۔ اس بار رونے پیٹنے اور شور مچانے کی باری زرینہ اختر کی تھی، لیکن نکر خانے میں طوطی کی پکار کی کیا اہمیت۔ ہدایت اللہ صاحب نے جس طرح طلاق کی دھمکی دے کے مریم بانو کو خاموش کر دیا تھا، یہی داؤ انہوں نے زرینہ اختر پہ بھی آزمایا۔ پھر جس طرح بدنامی کے خوف نے مریم بانو کے لب سی دیے تھے، اسی طرح زرینہ نے بھی رو دھو کر صبر کا دامن تھام لیا، لیکن دل نشین کے دماغ میں کینسر کی مانند پھیلے اس خوف نے اس کے دل میں مرد ذات سے نفرت کے علاوہ ان ناگنما عورتوں کے لیے بھی ڈر سا پیدا کر دیا، جو یہ جاننے کے باوجود مرد شادی شدہ ہے، بال بچے دار ہے، اپنی ہی جیسی عورت کی زندگی اجاڑنے کے لیے چلی آتی ہیں۔ جانے کیوں عورت ہی عورت کی دشمن بن بیٹھی ہے۔ مرد کی بے وفائی کا سب سے بڑا سبب تو یہی ناگنما عورتیں ہیں۔ اگر یہ عورتیں سدھر جائیں تو پورے معاشرے سے برائی سمٹ کر رہ جائے، لیکن افسوس، ہدایت اللہ صاحب کی تیسری بیوی زینت محمود اگرچہ بہت کم عمر نہیں تھی، لیکن جسمانی نشیب و فراز دلوں کو گرما کے رکھ دینے والے تھے۔ چونکہ ہدایت اللہ صاحب خود بھی بڑھاپے کی جانب رواں دواں تھے، اس لیے زینت محمود کو آخر ایام میں کھیلنے والی لاکھوں روپے کی لاٹری جان کر وہ اس کے دیوانے ہو کے رہ گئے۔ زینت محمود نے اپنے اسی لاڈلے پن کا بھرپور فائدہ اٹھایا، ہدایت اللہ کو دونوں بیویوں اور ان کے بچوں سے چھین کے اپنے ساتھ لے گئی اور کسی دوسری جگہ الگ فلیٹ لے کے سکون سے رہنے لگی۔ کہتے ہیں کہ جب قدرت نے کسی انسان کو تخلیق کرتے وقت وفا کا عنصر ہی اس میں شامل نہ کیا ہو تو ایسا انسان عمر کے کسی بھی زینے پہ کھڑا کسی سے بھی کیا بے وفا کرے گا۔ زینت محمود نے ہدایت اللہ جیسے منہ زور گھوڑے کے لگام اپنے طور پہ تو کھینچ کی رکھی تھے، لیکن ہدایت اللہ صاحب بھی آخر ایک ضدی گھوڑا تھے۔ انہوں نے تیسری سواری کو بھی اپنے پیٹھ پہ زیادہ دیر تک نہیں ٹکنے دیا اور اسے بھی ایک جھٹکے سے اپنی پیٹھ سے گرا کے زمین پر چاٹنے پہ مجبور کر دیا اور خود نامعلوم منزل کی سمت دوڑ پڑے۔ دن ہفتوں مہینوں میں تبدیل ہوتے رہے، لیکن وہ پلٹ کے تینوں میں سے کسی ایک عورت کے پاس بھی نہیں آئے۔ خدا جانے انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نے نگل لیا، ان کا کچھ علم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہیں، زندہ بھی ہیں کہ یا مر چکے ہیں یا کسی عورت کے قدموں میں جا بیٹھے ہیں۔ مریم بانو نے اپنے بچوں کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچانے کے لیے اپنی ذات کو قطعی فراموش کر دیا اور لوگوں کے کپڑے سی کے انہوں نے اپنے 7 بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا۔ دل نشین نے BA کرنے کے بعد تعلیم کو خیرباد کیا اور اچھی نوکری کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ اس سے بڑی 3 بہنیں بھی تعلیم ادھوری چھوڑ کے مختلف جگہوں پہ ملازم ہو گئی تھیں۔ ہدایت اللہ کے 3 بیٹوں کو تو نوکری کے نام سے ہی 104 بخار آن گھیرتا تھا۔ مریم بانو کے تینوں بیٹے ایک ہی سے بڑھ کر ایک ہڈ حرام تھے، ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 ماہ تک وہ کہیں بھی نہیں ٹک پاتے۔ انہیں بیٹھ کر ماں بہنوں کی کمائی کھانے کی ایسی عادت پڑ چکی تھی کہ ان سے کوئی کام ہو ہی نہیں پاتا تھا۔ گھر میں بیٹھ کے ماں بہنوں کے سامنے حکومت کی ناقص پالیسیوں کا کوسنا اور پکی نوکری کے سہانے سے اپنے دیکھنا ہی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ حالانکہ انہیں بہنوں نے بڑی بڑی سفارشیں لگوا کے بہت اچھی جگہ نوکریاں دلوائی تھیں، لیکن ان کے پیروں میں وہی چکر تھے جن چکر نے ہدایت اللہ صاحب کو گھن چکر بنا رکھا تھا۔ وہ دن بھر حسین تتلیوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے، تر و تازہ کلیوں کے اطراف بھنورے کی مانند منڈلاتے رہتے۔ انہوں نے اپنے گھر میں برسوں سے جاری مالی تنگ دستی کا رقص دکھائی نہ دیتا، بلکہ انہوں نے
دانستہ گھر کے حالات سے آنکھیں بند کر رکھی تھی، وہ پوری رات جاگتے اور دن چڑھے تک غفلت کی گہری نیند کے مزے لوٹتے رہتے۔ جب بیدار ہوتے تو سب سے پہلے ڈٹ کے ناشتہ یا کھانے سے شغل فرماتے، پھر نہا دھو کے بن ٹھن کے سڑکیں ناپتے یا سڑکوں پہ چلتی لڑکیوں کی جوانیوں کو تولنے کی ذمہ داری نبھانے نکل کھڑے ہوتے۔ وہ ایک قطعی بے فکری کی زندگی گزار رہے تھے۔ تینوں بہنوں کی کیا اوقات! انہیں تو مریم بانو بھی کچھ کہنے سے ڈرتی تھی، کیونکہ گھر میں اپنی ماں بہنوں پر ان کا وہی رعب تھا جو عموماً غریب گھرانوں میں ایک مرد کا ہوتا ہے، چاہے مرد ہڈ حرام ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مرد ذات ہوتی ہی ایسی ہے، دکھ دینے والی، عورت کا لہو پینے والی۔ مریم بانو کے لبوں سے زہریلے لفظ سن سن کے دلنشین مرد کی ہستی سے کھنچ کے رہ گئی تھی۔ پہلے باپ پھر بھائیوں کے روپ میں اس نے مرد کی ایسی بگڑی ہوئی شکل دیکھی کہ اسے مرد نام کی اس مخلوق سے نفرت سی ہو گئی۔ بچپن سے اس کے دماغ میں یہ بات نے اپنی جگہ بنا لی کہ مرد چاہے باپ ہو یا بھائی، شوہر ہو یا بیٹا، وہ عورت سے کبھی وفا نہیں کر سکتا، عورت کی ہستی سے مخلص نہیں ہو سکتا۔ عورت کے دامن میں دکھوں کے کانٹے بونا ہی دراصل مرد کی زندگی کا نصب العین ہے، گویا ذات بھروسے کے لائق ہی نہیں۔ ٹیپو حسن سونے کے بنے جھولے میں آنکھیں کھولنے والے ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے ہوش کی انگلی تھامتے ہی ایک آرام دہ اور پرتعاش زندگی کو اپنا منتظر پایا۔ ان کے ماں باپ دونوں ہی دولت حیثیت میں ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے، اسی لیے ان کی دلی خواہش بھی یہی تھی کہ وہ ٹیپو کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کریں جو دولت و حیثیت میں ان سے بڑھ کر نہ سہی بلکہ ان کے ٹکر کی ضرور ہو۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی لڑکیاں بھی دیکھی تھیں، لیکن ٹیپو کو امیر گھرانوں کی فیشنیبل لڑکیوں کے بجائے زیادہ غریب گھرانے کی اور سادہ اور معصوم لڑکیاں بھاتی تھیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی سادہ فطرت لڑکیاں اپنے شریک حیات کا صرف سکھ میں ہی نہیں دکھ میں بھی بھرپور ساتھ نبھاتی ہیں، بلکہ وہ شوہر کی کسی بھی تکلیف پر ایسے تڑپ اٹھتی ہیں جیسے تکلیف ان کے مزاجی خدا کو نہیں بلکہ انہیں پہنچی ہو، اور اسی قدر ایسی ہمت و حوصلہ بھی عطا کرتی ہیں۔ یہ ٹیپو کا بے حد قریبی مشاہدہ تھا جو قطعی غلط نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کے ماں باپ نے امیر گھرانوں سے تعلق رکھنے والی کئی لڑکیوں کے ان کے سامنے نام گنوائے تو انہوں نے نہ صرف امیر گھرانے میں شادی کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اپنے والدین کو صاف لفظوں میں کہہ دیا، میں کسی غریب گھر کی ایسی لڑکی سے شادی کا خواہش مند ہوں جو جہیز میں اپنے ساتھ قیمتی ساز و سامان بے شک نہ لائے، لیکن اپنے دامن میں سچی اور پرخلوص محبت کے اتنے پھول بھر کے لائے جو وہ دن رات مجھ میں نچھاور کرتی رہے، لیکن محبت کے ان پھولوں سے اس کا دامن کبھی خالی نہ ہو۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ باتیں والدین کے دل پہ کچھ اس طرح اثر انداز ہوئیں کہ انہوں نے ایسی لڑکی کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری بھی انہیں ہی سونپ دی۔ ان کی سچی لگن کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ان کے دل کی خواہش کچھ اس طرح پوری کی کہ ایک دوست کی شادی میں ان کی نظروں نے پہلی نظر ہی میں دل نشین کو پسند کر کے اپنے لیے دل کے برسوں سے بند پڑے خالی مکان میں ہمیشہ کے لیے جگہ عنایت فرما دی۔ اس قدر فیشنیبل دور میں جبکہ صرف شادی شدہ خواتین ہی نہیں، کنواری لڑکیاں بھی فیشن کے تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کے میدان میں اترتی ہیں، ایسے میں دل نشین کی بے انتہا سادگی ناقابل یقین ہی نہیں بلکہ قابل تعریف تھی، جو براہ راست ٹیپو کے دل پر اثر کرتی انہیں دل نشین کا دیوانہ بنا گئی۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔